السلام علیکم۔ نانی کے گھر داخل ہوتے ہی میری نظر سیدھے تبسم خالہ پر پڑی تھی۔ وہ برمے کے پاس بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ پوری طرح ان کا وجود پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ دوپٹے سے بیگانہ وہ اپنے بالوں کی لٹوں سے پریشان تیزی سے کپڑوں کو صابن لگا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور میں ان کا گرمی اور تھکن سے دہکتا ہوا گلابی چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا، اور انہیں دیکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تبسم خالہ اپنے نام پر گئی تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ ابھی بھی جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کے چہرے پر خود بخود ایک کھلی ہوئی مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگی، اشرف، اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بھی مسکرا اٹھا تھا۔ تبسم خالہ کے چند محبت بھرے جملے مجھ میں زندگی کی نئی لہر پھونک دیا کرتے تھے۔ میں نانی کے گھر صرف اور صرف تبسم خالہ کی وجہ سے ہی تو آتا تھا۔ وہ مجھے بہت ہی عزیز تھیں۔ سچ کہوں تو مجھے ان سے عشق تھا۔ میری اور ان کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہ 20 سال کی تھیں اور میں 19 سال کا۔ ہم دونوں ہی جوان تھے، لیکن تبسم خالہ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھیں۔ کوئی بھی ان پر فدا ہو سکتا تھا۔ ان کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز بھی بہت ہی محبت بھرا تھا، یا شاید وہ مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ اب بھی اشارے سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے بلایا تو میں برمے کے قریب رکھی چارپائی پر ہی بیٹھ گیا اور تبسم خالہ سے باتیں کرنے لگا۔ میں انہیں تبو کہا کرتا تھا۔ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ میری نگاہیں ان کے خوبصورت وجود کا جائزہ بھی لے رہی تھیں۔ وہ اس وقت بالکل اپنے آپ سے بیگانہ تھیں۔ کہنے لگی، اتنے عرصے بعد آئے ہو اشرف، آج دونوں مل کر کوئی اچھی سی فلم لگائیں گے اور ساتھ میں بٹا بھی کھائیں گے۔ تبو خالہ کو فلم دیکھنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ میں بھی فوراً سے راضی ہو گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی آج میں رات رکنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ جو فلم میں کہوں گا آپ وہی میرے ساتھ دیکھیں گی۔ تبو خالہ مجھے دیکھ کر ہنسی اور کہنے لگی، تمہیں تو انگلش فلمیں پسند ہیں اور وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن خیر، تم کہو گے تو میں دیکھ لوں گی۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہوا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بٹے کے ساتھ ساتھ پھر تو آئس کریم بھی لے آؤں گا۔ ہم دونوں رات کو خوب جاگ کر مزے کریں گے۔ تبو خالہ نے جٹ میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے بھی تالی مار دی اور پھر وہ تیزی سے کپڑے دھونے لگی اور میں ان کے تیز تیز ہلتے وجود کو اپنی نظروں میں اتارنے لگا۔ خوبصورت دودھیا رنگت، کومل چہرہ اور کھڑے کھڑے نقش تبسم خالہ کو نہ صرف خوبصورت بناتے تھے بلکہ وہ کسی پری کی طرح لگتی تھیں، اور اس وقت تو وہ بھیگی ہوئی چال پری معلوم ہوتی تھیں، جن کے وجود کی خوبصورتی پوری طرح مجھ پر عیاں ہو رہی تھی۔ میں اپنی اماں کے ساتھ آیا تھا۔ 1-2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد اماں کہنے لگی، چلو اشرف، گھر چلیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں تو رات یہی رکوں گا، آپ کو چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں حیران ہو کر کہنے لگی، یہاں کون سا لڑکا ہے جو تیرا دل لگے گا؟ میں نے اماں سے کہا کہ لڑکا نہیں ہے تو کیا ہوا، تبو خالہ تو ہے نا، تبو خالہ کے ساتھ میرا دل لگتا ہے۔ میری ماں کہنے لگی، اچھا مجھے گھر چھوڑنے تو چل۔ میں چابی اٹھا کر نکلنے لگا تو تبو خالہ نے وعدہ لیا کہ میں جلدی واپس آؤں گا۔ میں نے کہا، ہاں، بس اماں کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ لیکن میں گھر سے نکل کر جیسے ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا، اماں نے زور سے میری کمر کو چٹکی میں پکڑا اور کہنے لگی، خبردار جب واپس رکنے آنے کے بارے میں سوچا، گھر میں 1000 کام پڑے ہیں، وہ تجھ سے ہوتے نہیں۔ نانی کے گھر رکنے کا شوق تجھے چڑھ جاتا ہے۔ نانی کا گھر اتنا چھوٹا سا ہے، 2 ہی تو کمرے ہیں۔ پہلے تو چھوٹا تھا تو میں چھوڑ دیا کرتی تھی، لیکن اب تو جوان ہو رہا ہے، تبو کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتے اچھا نہیں لگتا۔ نانی ویسے بھی تبو کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہے، ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، جلدی اس کی شادی کی بات چیت آگے بڑھے گی۔ ایسے میں تیرا یوں جوان خالہ کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ اماں نے اپنے طور پر مجھے روکنا چاہا تھا، لیکن اماں کی بات سن کر میرے اندر زلزلے آئے تھے۔ تبو خالہ کی شادی، ان کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ میرا دل تو ان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں انہیں بہت زیادہ چاہتا تھا اور شاید انہیں رخصت ہوتے دیکھنا میرے بس میں بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات میں اپنی اماں کو کیسے بتاتا؟ میں نے بس یہی کہا کہ تبو خالہ میرے ساتھ فلم دیکھنا چاہتی ہے، انہوں نے مجھے خود بلایا ہے، میں کیسے منع کرتا؟ آپ فکر نہ کریں، فلم دیکھنے کے بعد میں جا کر نانی کے ساتھ سو جاؤں گا، یا پھر میں آدھی رات کو ہی
واپس گھر لوٹ آؤں گا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، ایک ہی محلے میں تھا، اس لیے یہ بات سن کر اماں راضی ہو گئی۔ میں اماں کو چھوڑ کر بھٹا اور آئس کریم لے کر واپس نانی کے پاس پہنچ گیا۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ تب وہ خالہ نانی کو کھانا دینے لگی، کہنے لگی تم فلم لگاؤ، میں کھانا دے کر کمرے میں آتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے موبائل پر ایک خاص فلم نکالی اور اسے خالہ کے کمرے میں لگے LED کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد تب وہ خالہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر آئیں تو میں نے کہا آج تو ہم لائٹ بند کر کے مووی دیکھیں گے۔ تب وہ خالہ میری بات سن کر راضی ہو گئی اور پھر ہم نے کمرے میں ایک 0 سائز کا بلب جلایا اور LED پر فلم چلنے لگی، جو میں نے اپنی مرضی سے جان بوجھ کر پسند کی تھی۔ اس میں سارے اس طرح کے سین تھے کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی جوان شخص قابو کھو بیٹھے۔ کچھ دیر تک تو فلم نارمل سی چلتی رہی اور پھر ایک دم سے ایسے سین آنے شروع ہوئے کہ خالہ مجھ سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی اور میں انہیں گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ تب وہ خالہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئیں۔ وہ چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چھت پر پہنچ گیا۔ میں نے وہاں جا کر خالہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور پھر تب وہ خالہ نے ایسی بات کہی تھی جسے سن کر مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ تب وہ خالہ اچانک ہی میرے گلے لگ گئی تھیں اور اپنے جذبات بیان کر رہی تھیں اور میں بس ہکا بکا انہیں سینے سے لگائے ان کی بات سن رہا تھا۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں نے اکٹھے چھت پر گزار دی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے سینے سے اپنا سر ٹکائے بیٹھی تھی اور چاہتی تھی کہ میں ان کی خواہش پوری کر دوں۔ ان کی بات سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، لیکن پھر میں نے اس بات کے لیے رضامندی دے دی کہ میں ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کو تیار ہوں۔ وہ جوان اور خوبصورت تھیں، ان کے دل میں بھی جذبات کا ایک دریا بند تھا اور وہ میرے ذریعے سے اس خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی جسے اتنے سالوں میں وہ پورا نہیں کر سکی تھی۔ میں نے تب وہ خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی ان کی خواہش پوری کر دوں گا، کیونکہ ابھی تو صبح کا سورج روشن ہونے لگا تھا اور میں خاموشی سے واپس پلٹ آیا تھا۔ اگلا سارا دن میرا سوچ میں گزر گیا تھا کہ کیا یہ سب کچھ صحیح ہوگا یا غلط؟ کیا مجھے اپنی نانی اور اپنی اماں کو دھوکہ دے کر خالہ کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ یہ سوچیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں۔ 2 دن میں نے نانی کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا کیونکہ میں اپنے اندر ہی جنگ لڑ رہا تھا، اور پھر 2 دن بعد جب میں نانی کے گھر گیا تو مجھے دیکھتے ہی تب وہ خالہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں 2 دن سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا، کیوں میرے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ میں نے تب وہ خالہ سے کہا کہ میں آپ کی بات ماننے کو راضی ہوں، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ کہنے لگی تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، پھر کیا میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ تم چاہو تو یہ سب کچھ بہت مشکل تو نہیں ہے۔ میں نے خالہ سے وعدہ کر لیا کہ میں آنے والی رات ان کی خواہش پوری کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن جب اگلی شام میں ان کے گھر پہنچا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ دوسرے شہر سے میرے ماموں ممانی اور ان کے بچے آئے ہوئے تھے اور تبو خالہ کی شادی کا موضوع زیر بحث تھا۔ نانی نے ماموں کو کچھ دنوں کے لیے بلوایا تھا تاکہ وہ تبو خالہ کا رشتہ پکا کر دیں اور پھر منگنی وغیرہ کی رسم ادا کر کے چلے جائیں۔ کسی اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہوا تھا اور نانی کو وہ رشتہ پسند آ گیا تھا۔ جب ہی نانی نے ماموں کو بلوایا تھا تاکہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ نانا کے انتقال کے بعد بڑے ماموں ہی گھر کے سارے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ماموں نے مجھے دیکھا تو گلے سے لگا لیا، کہنے لگے تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو اشرف، کافی عرصے بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، اب خالہ کی شادی کے بعد تمہاری ہی باری آنی ہے۔ ماموں اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن میرے کانوں میں شائیں شائیں ہو رہی تھی۔ میں نے تبو خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی خواہش کو پورا کروں گا، لیکن اب ماموں کے آنے سے بات اور بگڑ گئی تھی، کیونکہ اس چھوٹے سے گھر میں ماموں ممانی اور ان کے 2 بچے بھی رہائش پذیر ہو چکے تھے اور وہ تبو خالہ کی منگنی کے بعد ہی جانے والے تھے۔ وہ پورے 2 مہینوں کی چھٹیوں پر آئے تھے۔ دراصل ماموں دوسرے شہر میں نوکری کرتے تھے اور کئی سال بعد چھٹیوں پر آیا کرتے تھے۔ ابھی بھی وہ اکٹھے 2 مہینے کی چھٹیوں پر آئے تھے تاکہ تبو خالہ کے فرض کو پورا کر سکیں، لیکن ان کے آنے سے تبو خالہ اور میری ساری پلاننگ دری کی دری رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد موقع ملتے ہی
تب وہ خالہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پر لے گئیں اور کہنے لگی کہ تم نے سوچنے میں اتنا وقت لگا دیا کہ دیکھو بھائی آ گئے ہیں اور اب یہ میری منگنی کروائے بغیر تو جائیں گے نہیں۔ اب تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں گے؟ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ اب خالہ نے کس کر میرا بازو پکڑ لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ میرے بہت قریب ہو کر بیٹھی تھی اور میں ان کی سانسوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ میرے بازو کو پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہر خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ مجھے تبو خالہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ کے لیے مجھے جو بھی کرنا ہوا میں وہ کروں گا۔ وہ مجھے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کس طرح رات نانی کے گھر جا کر تبو خالہ کی خواہش کو پورا کروں گا۔ بظاہر یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ماموں کی موجودگی میں کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے باتوں باتوں میں اپنی ماں سے کہا کہ 2-4 دن کے لیے ماموں کو اپنے گھر بلا لیں، وہ کچھ دن یہاں گزار لیں گے تو گھر میں رونق ہو جائے گی۔ میری بات سن کر اماں نے بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں، تمہیں ماموں سے کب سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ تم انہیں یہاں بلا کر رکھنے کی بات کرو؟ اور پھر دوسری بات، ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اتنے دن تمہارے ماموں کی فیملی کو افورڈ کر سکیں۔ تمہاری مامی کی فرمائشیں اور ان کے خرچے بہت زیادہ ہیں۔ وہ عام کھانے تو پسند بھی نہیں کرتی، پتہ نہیں دوسرے شہر میں کیا کھاتی ہوں گی، لیکن یہاں آ کر تو ان کا مزاج ہی نہیں ملتا۔ میری اماں کی اپنی بھابھی سے بالکل نہیں بنتی تھی، اس لیے وہ ماموں کو ہرگز بھی اپنے گھر بلا کر رکھنے کو راضی نہیں تھی۔ اب مجھے ماموں لوگوں کی فیملی کو کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹانا تھا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ رات 10 بجے کے قریب میری اماں نے مجھے ایک گولی کا نام بتایا اور کہنے لگیں کہ مجھے یہ گولی لا کر دے دے، میرے سر میں بڑا درد ہے، 4 دن سے مجھے نیند ہی نہیں آئی، ایک گولی کھا لوں گی تو کم سے کم سکون کی نیند سو جاؤں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ کس چیز کی گولی ہے؟ وہ کہنے لگیں، یہ نیند کی گولی ہے، اسے کھانے سے اچھی نیند آ جاتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے اور اسی لیے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کل تیرے ماموں لوگوں کی طرف بھی جانا ہے، اس لیے آج رات میں سکون کی نیند سونا چاہتی ہوں۔ میں اماں کے لیے گولی لینے نکلا تو میں نے جان بوجھ کر زیادہ گولیاں خریدیں۔ اگر یہ نیند کی گولی تھی تو اسے ماموں اور ان کی بیوی بچوں کو کھلانے کے بعد میں آسانی سے تبو خالہ کی خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ میں نے اماں کو ایک گولی لا کر دے دی اور باقی گولیاں اپنے پاس چھپا کر رکھ لیں۔ اگلے دن اماں ماموں کے گھر گئیں اور ہم سب مل کر کافی دیر تک ہنستے بولتے رہے۔ رات کے وقت تبو خالہ نے میرے کہنے پر مجھے بہانے سے روک لیا اور اماں سے کہنے لگی کہ بھائی آئے ہوئے ہیں، اشرف کو چھوڑ دیں، ماموں کے ساتھ کچھ وقت گزار لے گا، ہم سب لوڈو کی بازی جما لیں گے۔ تبو خالہ کی بات پر اماں نے مجھے نانی کے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے تبو خالہ سے کہا کہ گرمی بہت ہے، سب کے لیے لسی تو بنائیں، اور جب انہوں نے لسی تیار کی تو میں نے وہ گولی انہیں دے دی اور سب کی لسی میں وہ گولی شامل کروا دی۔ ماموں، ممانی اور ان کے بچوں کو وہ لسی پلا دی۔ نانی تو پہلے ہی نیند کی دوائیں لیتی تھی، اسی لیے فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر تک لوڈو کی بازی جمی رہی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ آنگن میں ہی گہری نیند سو گئے۔ گولی نے اپنا کمال دکھایا تھا۔ سب کے سونے کے بعد میں سیدھے تبو خالہ کے قریب چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ کہنے لگیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ میں نے تبو خالہ سے کہا کہ اگر آج آپ نے سوچنے میں وقت نکال دیا تو پھر کل خود ہی پچھتائیں گی۔ آج تو میں نے سب کو نیند کی دعا دے دی ہے، لیکن بار بار یہ ممکن نہیں، اور ماموں پورے 2 مہینے کے لیے آئے ہیں، کہ آپ اتنا لمبا عرصہ انتظار کر سکتی ہیں؟ تبو خالہ نے انکار میں سر ہلایا تو میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور وہ کر گزرا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تبو خالہ کی خواہش کو اس رات بنا سوچے سمجھے پورا کر دیا، بنا یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا، تبو خالہ کے سر کیسی بدنامی کا صحرا سجے گا۔ جب یہ بات سب کو پتہ چلے گی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، لیکن جوانی کا جوش چڑھا ہو تو یہ سب باتیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ تو نشہ اترنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان نے کتنا بڑا غلط کام کر دیا ہے، اور ہمیں بھی اس بات کا احساس رات بھر تو نہ ہوا،
لیکن اگلی صبح جب ماموں کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے اور تبو خالہ کو ایک ساتھ چھت سے نیچے اترتے دیکھا تو وہ حیرت سے پوچھنے لگے، تم لوگ چھت پر کیا کر رہے تھے؟ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا گئے۔ میں انہیں بتا نہیں سکا کہ رات ہم دونوں نے کس طرح اور کہاں گزاری ہے۔ تبو خالہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، چہرے پر شرمندگی تھی، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور پھر جب ماموں نے سختی سے دوبارہ سے سوال کیا تو تبو خالہ نے کس کر میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر ماموں چونک اٹھے اور کہنے لگے، تم دونوں کیا چھپا رہے ہو؟ سچ سچ بتاؤ، ہم دونوں کوئی عادی مجرم تو تھے نہیں کہ اپنے گناہ پر پردہ ڈال پاتے۔ اس لیے ماموں کی سختی پر تبو خالہ نے خود ہی وہ سچ بتا دیا جو ان کی بدنامی کا سبب بننے والا تھا، کیونکہ پیچھے ہی مامی کھڑی تھی اور انہوں نے خوب شور شرابہ شروع کر دیا تھا۔ تبو خالہ کی بات سن کر ماموں نے ایک زوردار تماچا ان کے منہ پر مارا تھا اور پھر میرا گریبان پکڑ کر پوچھ رہے تھے کہ تم کیسے اتنے بے غیرت ہو سکتے ہو؟ تمہاری رگوں میں کس کا گندا خون دوڑ رہا ہے جو تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ جسے خالہ کہتے ہو اسی کے ساتھ ہی ماموں سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے اور مامی نے نانی کو آواز دے کر بلا لیا تھا۔ میری بوڑھی نانی کمر پکڑ کر زینے تک آئیں تو ہم دونوں کو دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ماجرا ہے؟ اور پھر ماموں نے انہیں بتا دیا کہ ہم دونوں نے رات کیا گل کھلایا ہے۔ یہ بات سن کر نانی نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا اور تبو خالہ کو اپنے کمزور ہاتھوں سے مارنے لگی، کہنے لگی، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے جوانی کے جوش میں یہ کیا کر دیا ہے؟ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا بتائیں گے کہ کس طرح خالہ اور بانجے نے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی جو اس عمر میں مجھے یہ سزا بھگتنے کو مل رہی ہے؟ نانی فرش پر بیٹھ کر اپنا سینہ پیٹ رہی تھی جبکہ مامی کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کی ہی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جوان لڑکے کو بانجا کہہ کر راتوں کو گھر پر روکنے والی تبسم کو آپ نے لگام ہی نہیں دی۔ یہ تو دیکھ لیتی کہ یہ دونوں ہم عمر ہیں، جوان ہیں، اس لیے اس طرح کی غلطی تو ہونی ہی تھی۔ اب لوگوں کو کیا جواب دیں گی؟ ہم تو یہاں اس کا رشتہ طے کرنے آئے تھے اور یہ بدبخت اپنے ہی بانجے کے ساتھ سہاگ رات منا کر آئی ہے۔ مامی نے بڑے کھلے لفظوں میں وہ بات کہہ دی تھی کہ جسے خود قبول کرنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ تبسم خود میرے پیچھے کھڑی تھی اور اپنا آپ ماموں کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماموں نے فون لگا کر میرے ماں باپ کو بھی بلا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری ماں میرے سامنے کھڑی تھی اور آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اشرف، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو تو نے تبسم کے ساتھ نکاح کر لیا؟ ساری دنیا کو یہی معلوم ہے کہ تو میرا بیٹا ہے اور تبسم تیری سگی خالہ ہے۔ اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی کہ تو میری اولاد نہیں ہے؟ میں بانجھ تھی، میں نے تجھے کچرے کے ڈھیر سے گود لیا تھا۔ نہ جانے تیری رگوں میں کس کا گندا خون تھا جس نے اب رنگ دکھایا ہے اور تو نے میری ہی بہن سے نکاح کر لیا ہے۔ اب میں کیسے کسی کو بتاؤں گی کہ تو میری اولاد نہیں بلکہ لپالک ہے؟ آج تک جو بات میں نے ساری دنیا سے چھپائی ہے وہ تیرے اس نکاح کے بعد ساری دنیا کو پتہ چل جائے گی۔ میری ماں نے کہا، تبسم کو خاموشی سے طلاق دے دے، یہ قصہ یہی ختم ہو جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میں ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ میں اماں سے کہنے لگا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھلے دنیا کو یہ بات معلوم نہ ہو، لیکن مجھے اور تبسم کو پتہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سگے خالہ بانجے نہیں ہیں۔ آپ نے مجھے گود لیا تھا اور اس لیے تبسم میری کچھ نہیں لگتی۔ ہم دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہیں اور اب جب آپ لوگ تبسم کا رشتہ کہیں اور طے کرنے جا رہے تھے تو مجھے یہی آسان لگا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ تبسم خود بھی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کل رات ہم دونوں نے خاموشی سے جا کر اپنے دوست کے گھر نکاح کر لیا ہے۔ اب ہم میاں بیوی ہیں۔ آپ چاہیں تو دنیا کو یہ بات بتا دیں کہ میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، لیکن میں تبسم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں ساری زندگی اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ تبسم میرے پیچھے ڈری سہمی سی کھڑی تھی، وہ بھی کہنے لگی کہ باجی، میں اشرف سے محبت کرتی ہوں، ہم نے بچپن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے، ہم عمر ہیں، محبت کا جذبہ خود ہی دل میں پیدا ہو گیا، اس لیے ہم نے نکاح کو ترجیح دی۔ اگر ہم یہ بات آپ لوگوں کو بتاتے تو آپ کبھی ہمارا نکاح نہ کرواتے، بلکہ شاید اشرف کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیتے۔ اشرف برا نہیں ہے، میں نے خود دوسری شادی کے لیے کہا تھا۔ بہت ہمت کر کے تبسم نے یہ بات اپنے منہ سے سب کے سامنے کہہ دی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کافی دیر تک
ہر کوئی خاموش ہو گیا تھا۔ پھر ماموں نے مامی سے کہا کہ سامان باندھو، ہم واپس جا رہے ہیں، اس بدنامی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یہ لوگ اب خود ہی بھگتیں گے۔ اور پھر ماموں مامی جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے تھے۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتی ہوئی گھر لے آئی تھی۔ ابا تو بالکل ہی خاموش تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، جبکہ تبسم کو نانی نے مار پیٹ کر کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ میں خاموشی سے تبسم کو طلاق دے دوں، لیکن میں کسی بھی طرح اس بات کے لیے راضی نہ ہوا۔ مہینہ ایسے ہی گزر گیا، اور پھر ایک روز نانی کے گھر سے خبر آئی کہ تبسم نے خودکشی کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں اسپتال بھاگا تو پتہ چلا کہ خدا کے فضل و کرم سے تبسم کی جان بچ گئی ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ تبسم کی حالت پر نانی اور اماں دونوں ہی پریشان ہو گئی تھیں۔ نانی تبسم کے قریب ہوئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میں اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے تیری شادی کسی اچھے لڑکے سے کروانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تیرا مستقبل سنور جائے، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تیری زندگی میں وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بچہ اشرف ہوگا۔ اگر تم دونوں نے نکاح کر ہی لیا ہے تو میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نانی نے اماں سے کہا کہ سب کو بتا دو کہ اشرف تمہارا خون نہیں ہے، تاکہ ہم دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی کر سکیں۔ نانی کے کہنے پر اماں بھی راضی ہو گئی تھی، اور پھر سارے خاندان میں خبر کر دی گئی تھی کہ ہم دونوں کی شادی طے کی گئی ہے۔ نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا گیا تھا، ہر کوئی بہت باتیں بنا رہا تھا۔ کوئی اس بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کی سگی اولاد نہیں ہوں، لیکن میری ماں نے سب لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے میری اور تبسم کی شادی کروا دی تھی۔ آج میں اور تبسم ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کے خلاف جا کر اپنی محبت کو ایک نیا نام دیا ہے۔ میں جو تبسم سے ایک ناجائز رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، اس کی ہمت دلانے پر میں نے اس سے نکاح کیا تھا، اور یہ نکاح کی ہی طاقت تھی کہ آج ہم دونوں ایک ہو گئے تھے۔ ویسے بھی میرا اور تبسم کا نکاح ناجائز نہیں تھا، کیونکہ میں اور تبسم ایک دوسرے سے کوئی خونی رشتہ نہیں رکھتے تھے، لیکن دنیا کو یہ بات کون سمجھاتا۔